آخری پیغام قائد اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا الہی سیاسی وصیت نامہ۔ آج ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے تقدیر ساز مقاصد و احکام کو نافذ کر رہے ہیں، اور اس راہ خدا میں ہماری قوم کے مختلف طبقات کے ہر چھوٹے بڑے بھی جان و مال اور اپنے اعزاء و اقارب کی قربانی ہم پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی فخر حاصل ہے کہ ایران کی عورتیں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، جوان ہوں یا بوڑھی، سب کی سب ثقافتی، اقتصادی اور فوجی شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بہتر انداز میں اسلام اور قرآن حکیم کے مقاصد کی سربلندی و ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے، بلکہ جن میں جنگ کی توانائی ہے وہ فوجی تربیت بھی لے رہے ہیں۔ یہ فوجی تربیت اسلام اور اسلامی مملکت کے دفاع کی خاطر اہم واجبات میں سے ہے۔ ان خواتین نے بڑی دلیری اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو ان مایوسیوں سے جو دشمنوں کی سازشوں اور اسلام و قرآن سے ناواقف دوستوں نے ان پر بلکہ اسلام اور مسلمانوں پر مسلط کر رکھا تھا، نکال لیا ہے۔ نیز انہوں نے اپنے آپ کو ان خرافاتی بندشوں سے بھی جنہیں دشمنوں نے اپنے مفادات کے لیے نادانوں اور مسلمانوں کے مفادات سے بے خبر ملاؤں کے ذریعے مسلط کیا تھا، آزاد کرا لیا۔ اور جو عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتیں، وہ محاذ کی پشت پر اتنے قابل قدر انداز سے مختلف خدمات انجام دے رہی ہیں کہ ان کی خدمات کو دیکھ کر عوام کے دل شدت شوق اور فرط جذبات سے کھنچنے لگتے ہیں۔ دشمنوں اور ان سے بدتر جاہلوں کے دلوں کو غیظ و غضب سے دہلا دیتے ہیں۔ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ معزز خواتین حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے انداز میں فریاد بلند کر رہی ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو قربان کر چکے ہیں، اور انہوں نے خداوند عالم اور اسلام عزیز کی راہ میں کسی چیز سے دریغ نہیں کیا ہے، اور انہیں اس پر فخر بھی ہے کہ وہ جانتی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے ان قربانیوں کے بدلے میں حاصل کیا ہے وہ بہشت برین سے بھی بالاتر ہے، تو پھر دنیا کی ناچیز پونجی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہمارے عوام بلکہ تمام مسلمانوں اور دنیا کے مستضعفین کو یہ فخر ہے کہ ان کے دشمن جو خدائے بزرگ و برتر قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، وہ ایسے درندے ہیں جو اپنے ظالمانہ مقاصد کے لیے کسی بھی جرم و خیانت سے دریغ نہیں کرتے، اور اقتدار تک پہنچنے نیز اپنے گھناؤنے مفادات کے حصول کے لیے دوست اور دشمن کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ امریکہ ان میں سر فہرست ہے، جو بذات خود ایک ایسی دہشت گرد حکومت ہے جس نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، اور عالمی صہیونزم اس کا ہم پیمان ہے جو اپنے حریصانہ مقاصد کو حصول کے لیے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس کے تذکرے سے قلم کو حیا اور زبان کو شرم آتی ہے۔ وسیع اسرائیل کا احمقانہ خیال انہیں ہر جرم پر اکساتا رہتا ہے۔ مسلمان اقوام اور مستضعفین عالم کو یہ فخر ہے کہ ان کے دشمنوں میں اردن کا پھیری لگانے والا جرائم پیشہ شاہ حسین ہے، اور شاہ حسن اور حسنی مبارک جیسے اسرائیل کے ہم پیالہ و ہم نوالہ ظالم افراد ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کی خدمت میں اپنی قوم کے ساتھ کسی قسم کی خیانت سے باز نہیں آتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے، جسے دوست و دشمن اس کے جرائم اور انسانی و بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی کی وجہ سے لوگ خوب پہچانتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ عراق کی مظلوم قوم اور خلیجی ریاستوں کے ساتھ اس کی خیانت ایرانی قوم کے ساتھ ہونے والی خیانت سے کم نہیں ہے۔ ہمیں اور دنیا کی دوسری مظلوم قوموں کو فخر ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ اور تشہیراتی ادارے ہر جرم و خیانت کے لیے ہمیں اور دنیا کے تمام مظلوموں کو مورد الزام قرار دیتے ہیں، جن کا حکم یہی ظالم بڑی طاقتیں دیتی ہیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر افتخار کی بات اور کیا ہوگی کہ امریکہ اپنے تمام تر دعووں اور ہر طرح کے جنگی ساز و سامان اپنی تمام پٹھو حکومتوں پسماندہ رکھی گئی مظلوم اقوام کی بے حساب دولت کو جمع کر لینے
اور تمام ذرائع ابلاغ پر تصرف رکھنے کے باوجود ایران کی غیور قوم اور حضرت بقیت اللہ امام زمانہ ارواحنا لمقدمہ الفدا کے ملک کے مقابلے میں اس قدر عاجز و رسوا ہو گیا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں پناہ لے۔ وہ جس کی طرف رخ کرتا ہے اسے نفع میں جواب ملتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا کرشمہ ہے کہ اس نے مختلف قوموں خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کو بیدار کیا اور ستم شاہی کے اندھیرے سے نور اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ اب میں تمام معزز مظلوم قوموں اور ایران کی عزیز قوم سے وصیت کرتا ہوں کہ خداوند عالم نے انہیں جو سیدھا راستہ نصیب فرمایا ہے، جو نہ تو ملحد و بے دین مشرق سے وابستہ ہے اور نہ ہی ظالم و کافر مغرب سے، اس پر نہایت استحکام، ذمہ داری اور پائیداری کے ساتھ قائم رہیں اور شکرانِ نعمت سے ایک لمحہ بھی غافل نہ رہیں، تاکہ بڑی طاقتوں کے ایجنڈوں کے ناپاک ہاتھ، خواہ یہ ایجنٹ بیرونی ہوں یا ان سے بھی بدتر اندرونی، ان کی پاکیزہ نیت اور آہنی ارادوں میں رخنہ نہ ڈال سکیں۔ یاد رکھیں کہ عالمی ذرائع ابلاغ اور مشرق و مغرب کی شیطانی و سامراجی طاقتیں جو کچھ الٹا سیدھا ہانک رہی ہیں، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ الہی قدرت کے مالک ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر انہیں اس دنیا میں اور عالم آخرت میں بھی سزا دے گا۔ بے شک وہی تمام نعمتوں کا مالک ہے اور سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ میں نہایت سنجیدگی اور عاجزی کے ساتھ تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی جو دنیائے انسانیت کے عظیم رہنما ہیں، سیاسی، سماجی، اقتصادی اور فوجی تعلیمات کو اچھے طریقے اور جان و دل سے اپنائے رہیں اور اس کی پیروی میں اگر عزیزوں کی قربانی کی ضرورت پڑ جائے تو دریغ نہ کریں۔ من جملہ یہ کہ مروجہ فقہ سے جو انہی کی رہنمائی کا جزو ہے، چاہے احکام اولیہ ہوں یا احکام ثانویہ، دونوں ہی فقہ اسلامی کے مکتب ہیں اور مکتب امامت و رسالت کے ترجمان، اور یہی نسلوں کی عظمت و ترقی کے ضامن ہیں۔ مسلمانوں کو سر منہ منحرف نہیں ہونا چاہیے اور انہیں حق و مذہب کے دشمنوں کی وسوسہ اندازیوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایک بھی غلط قدم مذہب، احکام اسلامی اور حکومت عدل الہی کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ نماز جمعہ و جماعت سے بھی جو نماز کے سیاسی پہلو کا مظہر ہیں، ہرگز غفلت نہ برتیں، کیونکہ یہ نماز جمعہ اسلامی جمہوریہ ایران پر خدا کی عظیم ترین عنایتوں میں سے ایک ہے۔ عزاداری ائمہ اطہار علیہم السلام، خصوصاً سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مجالس عزاداری سے بھی کہ جن کی رزمیہ داستان خلق کرنے والی روح پر اللہ تعالی، انبیاء علیہم السلام، ملائکۃ اللہ اور صالحین کا درود ہو، کبھی غفلت نہ برتیں۔ یاد رکھیں کہ تاریخ اسلام کی اس داستان شجاعت یعنی واقعہ کربلا کی یاد منانے کے سلسلے میں ائمہ اطہار کے جتنے بھی احکام و ارشادات ہیں یا اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے والوں کے سلسلے میں جتنی بھی لعنت و نفرینیں ہیں، یہ سب کچھ ابتدائے تاریخ سے قیامت تک کے لیے ظلم و ستم کے بانیوں کے خلاف عوام میں بہادرانہ و دلیرانہ نعرے ہیں، اور جان لیں کہ بنی امیہ علیہم اللعنہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان پر کی جانے والی نفرین اگرچہ وہ اس وقت واصل جہنم ہو چکے ہیں اور ان کی نسل کا خاتمہ ہو چکا ہے، در حقیقت یہ لعنت دنیا کے تمام ظالموں کے خلاف آواز اور اس ظالم شکن فریاد کی بقا کا ایک وسیلہ ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ائمہ حق علیہم السلام کے نوحوں، مرثیوں اور مدحیہ اشعار میں پوری شدت کے ساتھ ہر زمانے اور ہر جگہ کے ظالموں کے ظلم و ستم اور ان کی بدعمالیوں کا ذکر کیا جائے، اور دور حاضر میں امریکہ، روس اور ان کے حلیف ملکوں خصوصاً حرم عظیم الہی سے خیانت کرنے والے آل سعود علیہم اللعنہ کے ان جرائم و مظالم کا مؤثر طور پر تذکرہ کیا جائے اور ان پر لعنت و نفرین کی جائے، جن کے سبب عالم اسلام مظلومیت کا دور گزار رہا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی سیاسی مراسم ہیں جو اتحاد مسلمین کا سبب
اور مسلمانوں خصوصاً ائمہ اثنا عشر علیہم صلوات اللہ وسلم کے شیعوں کی قومیت کے نگہبان ہیں، اور جس نقطے کی یاد دہانی ضروری ہے یہ ہے کہ میری یہ سیاسی اور الہی وصیت صرف ایران کی عظیم قوم کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ تمام اسلامی قوموں اور دنیا کے ہر مذہب و ملت کے مظلوموں کے لیے ہے۔ میری خدائے بزرگ و برتر سے عاجزانہ دعا ہے کہ ایک لہجے کے لیے بھی ہمیں اور ہماری قوم کو اپنی حال پر نہ چھوڑے، اور ان فرزندان اسلام اور عزیز مجاہدوں پر لمحے بھر کے لیے بھی اپنی غیبی عنایات سے دریغ نہ فرمائے۔ روح اللہ الموصوی الخمینی۔